بڑے ہیں حقیقت میں ان میں وزڈم ہوتا ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے, بزرگی اور بڑائی اور دین کی سمجھ اور تقوی ہوتا ہے, ایسے خاندان بکھرتے نہیں ہیں. ایسے خاندان والے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. اگر ایک یا دو بھی بڑے ایسے ہوں تو دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اگر بزرگ بنایا ہے تو حقیقت میں مجھ کو بڑا بھی بنا دے, مجھ میں یہ ٹھہراؤ آ جائے اور مزاج شناسی میرے اندر پیدا ہو جائے اور میں لوگوں کی مختلف کیفیات کو جج کر سکوں. ٹیک اے لک ایٹ دا بگر پکچر, ایشو ہے کیا, اور ایشو کو پن پوائنٹ کر سکوں, بجائے کہ اور لڑائیاں جھگڑے اور بلیم گیم کا میں سبب بنوں اور ایسکیلیٹ کروں خاندان کے اندر مسئلے اور خرابیاں. نہیں, تقوی کی روشنی میں جب انسان دیکھتا ہے, اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے, اس کو سب نظر آ جاتا ہے کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے. اور اگر کوئی قصور کر رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے, کیا ایشو ہے, کیا ایشو پن پوائنٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ قوم کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں. اور دیکھیے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر کے تو ہارون علیہ السلام کو گئے تھے, تو آ کر پوچھا انہی سے, کہا اے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھ کو شامل نہ کر. ایک دعا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں ذرا ایموشنل ہو گیا تھا, تو پتہ چلا انسان تو انسان ہے نا, خطا ہو جاتی ہے, لیکن خطا پہچان جائے. ان الذین اتخذوا العجل, جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد, پڑھیں عربی میں, من بعدہا لغفور رحیم, اس کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا, کس بات پہ غصہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان کے جوتے نہیں پالش ہوئے تھے, پیزا نہیں بنا تھا صحیح, پکوڑوں میں نمک تیز ہو گیا تھا اس لیے, بچے کا رزلٹ خراب آیا تھا اس لیے, تنخواہ کم تھی اس لیے نہیں. ہم دنیا کے معاملات میں اپنے گھر والوں پہ غصہ کرتے ہیں, دین کے معاملات میں ہم بحث ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ جن کی پرائیورٹیز درست ہوتی ہیں وہ دنیاوی معاملات پہ اتنے زیادہ ہنگامہ نہیں کریٹ کرتے کہ تمہارا A+ آنا چاہیے تھا تو تمہارا A کیوں آ گیا, تمہارے 100 آنے چاہیے تھے تو 99 کیسے تمہارے آ گئے, اس پہ نہیں شور مچاتے. وہ تو کانشیس ہوتے ہیں اور وہ تو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں دین پر. نماز کیسے قضا ہو گئی, تمہارا حجاب کیسے سلپ ہو گیا, ان چیزوں کے اوپر وہ حساس ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں تو غصہ کس پر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دین کے لیے غصہ کیا تھا انہوں نے. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اخذ الالواح, تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں. ایک اور بات کیا پتہ چلی کہ غصے کے ساتھ اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آتی, اور شیطان ہم میں غصہ ڈالتا ہے. بعض دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے ریزنٹمنٹ ڈالتا ہے. کبھی غصہ آنے لگے, ریزنٹمنٹ پیدا ہونے لگے, رکھ دیں ایک طرف. جب ٹھنڈے ہو جائیں مزاج, استغفار آپ نے کر لی, اس کے بعد اٹھا لیں. پتہ چلا استغفار بھی غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ شیطان کے شر سے ہوتا ہے. اور جب ہم استغفار کر لیتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور انبیاء تو معصوم ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرمایا کرتا تھا. تو اخذ الالواح, اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے سرکار, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں. فاغفر لنا, تو بس اللہ تو ہمیں بخش دے, ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما, وانت خیر الغافرین, اور تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی. دیکھیے ادھر اور نہیں ہے اسلام میں کہ یا جنت ملے گی یا دنیا ملے گی, تم چوز کر لو. نہیں, دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی, آخرت میں بھی ملیں گی. انا ہدنا الیک, بشرط یہ کیا
انا ہدنا الیک، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر، کون؟ النبی الامی، جو نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جو تورات اور انجیل موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نشانیاں موجود تھیں، اور جب تورات اور انجیل اوریجنل نازل ہوئی تھی تب تو یقیناً موجود تھیں۔ اب اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ ان 1450 سال کے اندر کیا انہوں نے مزید کچھ ایڈیٹنگ کر لی ہے اپنی تورات میں اور اپنی انجیل میں، کیا مزید انہوں نے کچھ نشانیاں جو ہیں ان کو محرف کر دیا ہے، ڈسٹارٹ کر دیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کی کتابوں سے ہم گائیڈنس نہیں لیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مہیمن بنایا ہے، نگران اور نگہبان بنایا ہے، پاسبان بنایا ہے ان کتابوں کے اوپر۔ تو یہاں قرآن نے بتا دیا کھلی کھلی نشانیاں موجود تھیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب وہ نبی آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اسر اور اغلال، بدعات اور رسومات، جب تک ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے سنتوں کو نافذ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت خوش قسمت وہ کہ جو اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اگر سنتوں کو زندہ کرنا ہے تو بدعتوں سے اور رسموں سے جان چھڑانی ہوگی۔ ٹائم مینجمنٹ ہے نا، ایک ہی چیز کا ٹائم ہے، سب کا ٹائم نہیں ہو سکتا زندگی میں، اپنی پرائیورٹیز ہمیں خود سیٹ کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو آ کے وہ سارے بوجھ اتار دیے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے خود ہی دوبارہ وہ سارے بوجھ ڈال لیے اپنے گلوں کے اندر، اسر بھی ڈال لیے، اغلال بھی ڈال لیے، دین کو اتنا بوجھل بھاری کر لیا بدعات کے ذریعے سے، سختیوں کے ذریعے سے، اور اپنی معاشرتی زندگی کو اتنا بوجھل، اتنا بھاری کر لیا کہ اور کسی چیز کا پھر اب ٹائم ملتا ہی نہیں۔ تو وہ ہٹاؤ، تم بھی ہٹاؤ۔ اگر تم رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہو، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، کھولو ان بندشوں کو۔ تو کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو کیا ہوگا؟ اولئک ھم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے اس میں شامل فرما لے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کیا کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ، یاد ہے یہ مضمون سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس کی پیداوار میں سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو۔ پتہ چلا کمانا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمائی کرنے والا الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اپنے حقوق ادا کرتا ہے انسان۔ تبھی آپ دیکھیں آتو زکاة کا ذکر ہے، زکوٰۃ دے دو دے دو۔ کون دے گا زکوٰۃ؟ جو کمائے گا، اور کمانے کے بعد اتنا رکھے گا کہ 1 سال گزر جائے گا اس کے پیسے کے اوپر۔ تو اللہ نے تو ہمیں زکوٰۃ دینے کے آداب قرآن میں سکھائے ہیں، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ لے لو لے لو لے لو، لینے والا نہیں بنایا، دینے والا۔
تو یہ دنیا سے کٹ آف ہو کے ہمیں خانقاہوں میں نہیں بٹھایا، فرار کا راستہ نہیں سکھایا، دنیا میں رہو اور دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، فلاح ہی فلاح ہے تمہارے لیے۔ تو کہا کہ جاؤ حسب منشا روزی حاصل کرو، وقولوا حطہ، اور حطۃ حطۃ کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویے اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، تحریف کر دی نا، غلط کہہ دیا اس کو۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اب ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا، ہم نے کہا تھا ہم سورہ اعراف میں ڈسکشن کریں گے تھوڑا سا، تو وہی واقعہ ہے۔ سبت کا ان کے ہاں سیٹرڈے کو سبت کہتے ہیں، سبت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، یہ عبادت کے لیے مخصوص تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے عبادت کے، لیکن لوپ ہولز نکال لیے، ہیلا سازی، بہانے بازی۔ ایوری لا ہیز اے فلا کہتے ہیں نا، سب لاز کے اندر کوئی نہ کوئی لوپ ہول ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی لوپ ہول نکال لیا۔ کیا ہوا؟ اذ یعدون فی السبت، سب کے دن ذاتی کی، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا۔ مچھلیوں کے اندر بھی سینس ہے، وہ ہفتے کے دن خوب آتی تھیں، خوب اٹکھیلیاں کیا کرتی تھیں ان کے سامنے، اور ہی کنارے پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، اور پکڑنے کی اجازت نہ تھی، حرام تھا اس دن شکار کرنا۔ پتہ یہ چلا کسی معاشرے میں اگر حرام کمائی کے ذرائع عام ہو جائیں تو وہ بڑا زبردست فتنہ ہے جو کہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ہم کو دیکھیں، انہی کی مچھلیاں تھیں، انہی کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے چاہتے تو حلال سے بھی حاصل کرتے، ملتی ان کو اتوار کے دن بھی مل جاتی، بے صبری کا کیا علاج ہے؟ صبر نہ کر سکے تو لہٰذا حرام طریقے سے انہوں نے وہ حاصل کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ جب سب کا دن نہ ہوتا تو وہ نہ آتی، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا رجحان جن چیزوں کی طرف ہوتا ہے، جن چیزوں کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ انہی سے آزماتا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے لگتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ادھر جاتے ہیں یا اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو وہ جو بستی تھی وہاں کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ذکر آ رہا ہے ان کا، ایک تو کون تھے جو کہ کھلم کھلا قانون توڑ رہے تھے، اب ایک اور گروہ تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کیا فائدہ درسوں کا، کون سنتا ہے، کون ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیوں درس دیں آپ کیوں قرآن پڑھ کے دوسروں تک پہنچائیں؟ جواب دیا انہوں نے قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، کہا یہ سب کچھ ہم تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ کیوں پڑھائیں میں اور آپ قرآن، کیوں پڑھیں؟ اللہ کے ہاں جواب دینے کہ اللہ جب پوچھے کہ تم خیر امت تھی، تم کچھ کام کر کے آئیں، میں کہوں جی اللہ جو میں کر سکتی تھی مستطاعت، جو میری طاقت تھی اللہ میں نے کوشش کر لی، اللہ میں نے کوشش کی۔ تو ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے، تو کام تو کرنا ہی ہے، فرض عین ہے، تبلیغ تو کرنی ہی کرنی ہے، اپنی ذات کو بھی کریں تب بھی الحمدللہ بڑی چیز ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل فراموش کر گئے جو ان کو یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ اسلام میں کیا ہے؟ تم برائی سے روکو، اور بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا برائی سے روکو۔ یہ کہنا کہ live and let live and religion is a personal matter، you are okay I am okay، نہیں، یہ جہالت والی باتیں ہیں۔ اور جب بھی اللہ نے کسی قوم کو کتاب سے اور شریعت سے نوازا تو یہ live and let live ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا، I am okay you are okay نہیں ہو سکتا۔ ایک اوکے ہوگا، وہ اوکے ہوگا جس کو اللہ اوکے کہہ دے۔ میرا اور آپ کا اختیار نہیں کہ میں سب کے بارے میں فتویٰ دے دوں کہ ہاں سب ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو خدا کی خدائی میں دخل اندازی ہے۔ اللہ جج ہے، اور جج اگر جج نہیں کرے گا تو کون جج کرے گا؟ اللہ ہے ججمنٹل، اور اللہ جج کرتا ہے لوگوں کو۔ ہمیں بھی اللہ کے معیار کو اختیار کرنا ہے، کوئی خود ساختہ من پسند معیار نہیں بنانا۔
اور کیا ہوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. اور یہ ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے ہٹلر تک یہی ہوتا رہا. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. پھر ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، یعنی ڈائسپورا ان کا، جو کہ اب اسرائیل جب سے بنا تو کچھ بہتر ہوا ہے لیکن اب بھی یہ مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. منہم الصالحون، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان میں سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی، اس ادنا دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں، یعنی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتاب کے وارث ہوئے، کوئی اور جاب نہیں، کوئی اور پیشہ نہیں، صرف کتاب کے ذریعے، اور اس کتاب کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور اس چیز کے اندر مصروف ہیں. اور کیا کہتے ہیں وہ یقولون سیغفر لنا، ان قریب ہم کو بخش دیا جائے گا. یہ ان کے خواب ہیں. اللہ نے پیچھے کہا ہے نا تلک امانیہم، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیا کہ آف کورس اللہ ہمیں بخش دے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے پھر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. یعنی فتویٰ فروشی سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو دین بتاؤ تو ان کی پسند کا مت بتانا، چینجز مت کرنا، وہ بتانا جو حق ہے، حقیقت ہے، چینج نہیں کر دینا سچ کو. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون، آخرت کے قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ اب فائدہ کس کا ہے، کرنا کیا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، حصے بخرے نہیں کرتے، اس کے چپکے رہتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں اس کے ساتھ. اور آپ دیکھیں ادھر آپ نے کتاب کو چھوڑا نہیں کہ جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے ایسے ہی کتاب دل سے اور زندگیوں سے نکل جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو جنہوں نے کہ 1.5 سال کا 2 سال کا کورس کیا ہے اور کتاب سے انہوں نے تعلق قائم نہیں رکھا، زندگیوں میں اس کی شمع روشن نہیں کی، اس کو فوراً یوز نہیں کیا. وہ کہتے ہیں if you don't use it you lose it، اگر آپ نے یوز نہیں کیا you will lose it، آپ کو نہیں ملے گا. اور اسلام کیا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. اس کو جیسے کمپیوٹرز کو ہم کہتے ہیں نا یوزر فرینڈلی، اسی طرح قرآن یوزر فرینڈلی ہے. جتنا زیادہ اس کو تم استعمال کرو گے، جتنا زیادہ امپلیمنٹ کرو گے، یہ آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا تمہارے لیے. اس کے ساتھ تمسک آسان ہو جائے گا. اگر تم اس کو ڈیلے کر دو گے، بیک برنر پہ رکھ دو گے، نیگلیکٹ کر دو گے، تو پھر تو یہ دوڑ جائے گا. تم کیا بھاگو گے اس سے؟ یہ تم سے بھاگ جائے گا. اور یہ ہوتا ہے پیپل آر بیک ٹو اسکوائر ون، ویسے کہ ویسے ہو جاتے، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی شب اور وہی روز، وہی حال اور وہی حلیہ اور وہی رسومات اور وہی بدعت، اور پھر اس پہ جسٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. اور یعنی کہ ایک تو کڑوا کریلا اوپر سے نیم چڑھا، یہ معاملے بن جاتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ یمسکون بالکتاب، یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یہ خالی کوئی ایک کورس کا نام نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. جو کرے گا اپنا فائدہ کرے گا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. مصلحین یہ ہیں، مصلحین وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ آدھی مانو آدھی مت مانو، جیسے منافق کہتے تھے انما نحن مصلحون. وہ اصلاح نہیں ہے، پورے دین کو پکڑنے سے اصلاح ہوگی. اور کیا ہوا؟ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے ان پر آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو. آپ دیکھیں بار بار ذکر یہ ہے، بار بار. خذوا ما آتیناکم بقوہ، سورہ بقرہ میں آیت 63 میں، آیت 93 میں بالکل یہی بات آئی اور پیچھے بھی آئی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم کمپرومائز کر لو، تم لبرل مسلم بنو،
फंडामेंटलिस्ट होने को कहा जा रहा है। फंडामेंटलिस्ट को गाली नहीं है। इस बिल्डिंग की अगर फंडामेंटल्स ना हो तो ये छत कायम नहीं रह सकती थी, यहाँ पर ये शैंडलियर्स नहीं लग सकते थे यहाँ पर। तो पहले फंडामेंटल्स होते हैं, फिर जीनत की बातें हैं। हम आज मुसलमान इतने अपोलोजेटिक हैं, हम ड्रॉप ऑफ अ हैट हम कॉम्प्रोमाइज पे तैयार हैं। हम समझते हैं जितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जितना बैक फुट पे हम जाएंगे, उतना अच्छी तरह दीन पेश कर सकेंगे। नहीं होगा। नहीं ये मिलेगी इज्जत। तुम काफिरों को खुश करने के लिए उनके वर्जन का दीन उनको बताओगे, काफिर तुमसे खुश नहीं होंगे। और हम देख रहे हैं कि नहीं हुए। हमें ना अल्लाह की तरफ से इज्जत मिली और ना लोगों की नजरों में हमें इज्जत मिली। हम दोनों ही महाज पर हमने अपने आप को खो दिया। बर्निंग एट बोथ एंड्स, लिटरली हमारा ये हाल है। तो अगर इस जिल्लत से निकलना चाहते हैं हम, तो क्या करना है? खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़्कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून। जो किताब तुमको दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो और जो कुछ उसमें लिखा है उसको याद रखो। तवक्को है तुम गलत रवैये से बचे रहोगे। वज़्कुरू, रिमेंबर, रिमाइंडर, डिस्कशन। बैठो तो किताब के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लिया करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को याद दिलाइए वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा था, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। एक बात याद दिलाई जा रही है, जबकि अरवाह थे हम, अभी हमारे जिस्म ना बने थे। आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने हम सब की रूहों से, जितने हम यहाँ पर हैं, हम सब से पूछा था, मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा था, कालू बला शहिदना, अल्लाह क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। अब हम कहें वाह हमें तो कोई नहीं याद। ठीक है, आपको अपनी पैदाइश याद है कि अपनी अम्मा के पेट से आप पैदा हुई थी? आपकी अम्मा ने गवाही दी है ना कि तुम मेरे पेट से पैदा हुई, तुम मेरी बेटी हो। आपके वालिद ने गवाही दी। तो हमको तो याद नहीं है, लेकिन वालिदैन की गवाही पर हमने यकीन किया है। बिल्कुल इसी तरह ये अहद अगर मुझे और आपको याद नहीं है, हमने अल्लाह की गवाही पर यकीन किया है। अल्लाह कह रहा है कि तुमने अहद लिया था, तो हमने लिया था। हमारी फितरत के अंदर, हमारी जीन्स के अंदर मौजूद है ये अहद। ये दरसों से सीखा नहीं जाता, इंडॉक्ट्रिनेशन नहीं होती, कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं है। ये तो हम अपने अंदर, फितरत के अंदर पहचान लेकर आए हैं कि अल्लाह है। कहा था शहिदना, हम गवाह हैं। कहीं तुम क़यामत के रोज ये ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे, या ये ना कहो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस कसूर में पकड़ते हैं जो गलतकार लोगों ने किया था? यानी क़यामत के दिन किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। अल्लाह ताला ने हुज्जत पूरी कर दी, कोई ब्लेम ना कर सकेगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल है। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। देखो, इस तरह हम निशानियां वाज़ेह तौर पर पेश करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आएं। और ए मोहम्मद, इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था। अपनी आयात का इल्म, कुरान का इल्म, शरीयत का इल्म, हराम हलाल मालूम था, क्या करना है, क्या शरीयत की मंशा है। लेकिन क्या हुआ? फंसलख मिन्हा, वो उससे खिसक गया, इंच इंच करके निकल गया। इन सलखा कहते हैं सांप का केचली बदलना। ओवरनाइट चेंज नहीं था, लिटिल बाय लिटिल। अच्छा इसमें क्या हरज है? अच्छा इसमें क्या हरज है? अच्छा आज के जमाने में कौन सा हुक्म एब्रोगेट हो गया? अच्छा कौन सा हुक्म टाइम बाउंड था? अच्छा कौन सा जो है वो अरब कल्चर का हिस्सा था और आज उसकी जरूरत नहीं है? फंसलख मिन्हा, इतना करके निकल भागा। जब उसने शरीयत की हिफाजत छोड़ दी, इल्म की हिफाजत छोड़ दी, तो क्या हुआ? फअतबाहु शैतान, शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। अगर हम चाहते उसे इन आयतों के जरिए बुलंदी अता करते। देखिए, दुनिया की तरक्की, दुनिया की अजमत इज्जत के लिए भागा शरीयत छोड़ के। तो अल्लाह तो इस शरीयत के जरिए इज्जत देता, जैसे कि अल्लाह ताला ने सहाबा को दी। लेकिन क्या किया उसने? वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, मगर वो तो जमीन की तरफ ही झुक कर रह गया। बतन और फर्ज, बस पेट और शर्मगा, और दैट्स इट। और अपनी ख्वाहिश नफ्सी के पीछे पड़ा रहा। लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम उस पर हमला करो तब भी जबान लटकाए, और उसको छोड़ दो तब भी जबान लटकाए रहे।
یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اب کیا پتا کوئی اینیمل رائٹس والا آ کر کہے کہ جی کتے کے بارے میں کیوں کچھ کہہ دیا. ایک تو بات ہے کتا اللہ کی مخلوق جو اللہ کا جی چاہے, اور کتے کا کتا ہونا کوئی بری بات نہیں. بری بات تو یہ کہ انسان کتوں کی طرح بھونکنے لگ جائے, یا کتوں جیسے عمل کرنے لگ جائے, یا کتوں کی طرح خواہش کے پیچھے چل پڑے. تو انسان کا کتا ہونا افسوس کی بات ہے نا, کتے کا کتا ہونا کیا بڑی چیز ہے. وَقْصُصِ الْقَصَصِ, تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخش دے وہی راہ راست پاتا ہے, اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد رہتا ہے. اور حقیقت یہ ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. اب دیکھیں جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہی نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا, میں کیا کروں. تو میں نے اور آپ نے, ہم میں سے کس نے کتابی تقدیر اپنی پڑھ لی ہے؟ ہمیں کیا پتا ہمارا انجام کیا ہے. یہ صرف ایک اور فرار کا بہانہ, اگین بلیم گیم, شیطان کی طرح. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا. مجھ کو تو نہیں پتا میری کتاب تقدیر میں کیا فیصلہ اللہ نے لکھا ہے. میری کوشش اصل چیز ہے, جو میں چاہوں گی وہ ملے گا, اور اللہ کا دربار ایسا ہی ہے. ہدایت مانگو گے ہدایت ملے گی, گمراہی مانگو گے گمراہی ملے گی. تم دیکھو تم کیا چاہ رہے ہو اپنے لیے, اللہ وہی چاہے گا تمہارے لیے ہدایت و گمراہی کی ضمن میں. ان کے پاس دل ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. ان کے پاس دل ہیں, ان سے سوچتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں, ان سے دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہیں, ان سے سنتے نہیں. اور وہ جانوروں کی طرح ہیں, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے. سب کچھ ہے, جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں, صرف اپنی اینیمل انسٹنکٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں. انسانوں کا سا دیکھنا, اشرف المخلوقات کا دیکھنا, اللہ کے بندے کا دیکھنا نہیں دیکھتے. سب نظر آتا ہے, خالق نظر نہیں آتا ان کو. تو یہ تو غافل ہیں, غافل. تو ہمیں غفلت سے نکلنا ہے. جاگو اور جگاؤ کہتے تھے نا, جاگو اور جگاؤ. تو خود بھی انسان جاگے, آس پاس کے لوگوں کو جگائے, خود بھی ذکرہ سنے, دوسروں کو بھی سنائے, اور اپنی زندگی لگائے اور کھپائے, اس لیے کہ اللہ کے ہاں حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازمن تم سے نعمتوں کی باز پرس ہوگی. اللہ پوچھے گا تم کیا کر کر آئے قرآن کے ساتھ. تم کو میں نے اپنی کتاب اپنا کلام دیا تھا, تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کے رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقوں سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ سوچا میں نے اور آپ نے؟ ہم ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ تھوڑی آئے ہیں کہ مینوفیکچرڈ ان 1960 ایکسپائری 2040. نہیں, ہمیں نہیں پتا ہم کب ایکسپائر ہو جائیں. کوئی 16 سال کا, کوئی دنیا میں آتے ہی, کوئی ماں کے پیٹ میں, کوئی 90 سال کا, کوئی 100 سال کا ہو کر جاتا ہے, کوئی 16 سال کا بھی چلا جاتا ہے. تو یوتھ دھوکہ نہ دے کہ میں تو سویٹ 16 ہوں, میں تو خالی 15 ہوں ابھی. وی نیور نو کہ اگلا رمضان آتا ہے کہ نہیں, یا کل بھی آتی ہے کہ نہیں, یا جو عید کی تیاری کر کے جوڑے بنا کے رکھے ہیں وہ پتہ نہیں کون پہنے گا. کیا کہہ سکتے ہیں نا. تو موربڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے یہ کہ موت کو یاد رکھا جائے, یہ ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ انسان غفلت سے نکل آتا ہے موت کی یاد کی وجہ سے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر کہ یہ ایمان لائیں.
جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ آج کل کہا ہے انہوں نے کہ دسمبر 2012 میں قیامت آنے والی ہے، جی نہیں، یہ ایز اٹ از ان کا کو نہیں پتا تھا، اچانک آئے گی، اللہ جانتا ہے کب اس کا وقت ہے۔ یہ تو انبیاء کو، پیغمبروں کو، فرشتوں تک کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کے کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ لیسکن الیہا، سکون دنیا تلاش میں ہے، کہاں رکھا اللہ نے؟ عورت کے پاس، اور عورتیں تو بہت سے رشتوں میں مردوں کے ساتھ بندھی ہیں۔ کس رشتے میں؟ بیوی کے رشتے میں۔ جس کو اچھی بیوی مل گئی اس کو بہت کچھ مل گیا، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اور نیک بیوی اگر ہے، مزاج شناس، نیکی میں مددگار، سیدھے راستے پر چلانے والی، علم رکھنے والی، بہت کچھ مل گیا۔ اتنی اچھی بیوی، دیکھیے بیوی کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے زمین ہے، اور شوہر کیا ہے؟ جیسے بیج ڈال رہا ہے، تو بہت اچھی زمین ہے اور اس میں بہت اچھا بیج پڑ گیا تو نورن علی نور۔ کتنا بھی اچھا بیج ہے، کتنا بھی اچھا نطفہ ہے، زمین ہی اگر بنجر ہے تو کیا نکلے گا؟ تو گودیں ہی اگر بنجر ہو گئی ہیں تو وہاں پہ کیا قوم کھڑی ہوگی؟ اگر ماؤں ہی کو کچھ احساس نہیں ہے، اگر عورت ہی غافل اور جاہل ہے، اگر عورت ہی پیٹی ہے اور گھر کے اندر فتنہ فساد ہے، آج ساس سے لڑ رہی ہے، کل نوکرانی سے لڑ رہی ہے، پرسوں نند کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پرسوں اپنی بھابھی جو ایسے شکایتیں ہو گئی ہیں، اسی پیٹینس میں الجھی رہیں گی تو آگے کیا کریں گی؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری گودوں کو زرخیز بنا دے، اللہ ہم کو حکمت والی خواتین بنا دے۔ تو کیا ہوا؟ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، اسے خفیف سا حمل رہ گیا جس کو لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ یعنی کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ گاڈ کانشیس بنانے کے بجائے پیپل کانشیس، اسی پٹری پر لگا دیتے ہیں، دنیا کی ریٹ ریس میں لگا دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کو پھر بیک برنر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے دیا، فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائی تھی تو انہوں نے اولاد دی، پیر بخش ہے، نعوذ باللہ، پیر نہیں بخش سکتے، اللہ دیتا ہے۔ تو اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو، لا یتبعوکم، نہیں آئیں گے تمہارے پیچھے، تم خواہ ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں تم جیسے۔ ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو، کیا یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں؟ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ تو اللہ کو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہے ہی تمہارے ساتھ اپنے علم کی وجہ سے۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ ہاں اللہ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں؟ نہیں، بت نہیں دیکھ سکتے، قبر والے نہیں دیکھ سکتے، اللہ البصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ نہیں، قبر والے نہیں سن سکتے، بت نہیں سن سکتے، اللہ السمیع ہے، اللہ سنتا ہے، جو سن سکتا ہے اس کو سنواؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت مت دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اب وہ تو صالحین کا ولی ہے۔
بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں. اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کے لیے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تمہیں ایسا نظر آتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، فی الواقع کچھ نہیں دیکھ رہے. اب کیا کریں؟ لوگ اگر اڑ گئے، فرمایا خذ العفو، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے اور معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے مت الجھیے. جو جذباتی ہو رہے ہیں چھوڑ دیں، جو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ برا بھلا مت کہیں، ریٹیلیٹ مت کریں، ریئیکٹ مت کریں. اور نرمی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. اپنا کام کیے جائیں. لہجہ نرم ہو، دعوت نرم نہیں ہو سکتی. تو یہ نہیں کہ بات میں کمپرومائز کر لیں، ہاں لہجے اور الفاظ کے بارے میں محتاط رہیں. اور کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں تو جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر ان کو چھو بھی جاتا ہے فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. دیکھیے متقی ہے نا انسان، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو انسان. حدیث میں آتا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کرتے ہیں. وخیر الخطائین توابون، بہتر تو خطا کرنے والے وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں، مان لیں مجھ سے غلطی ہوئی اور اپنے آپ کو درست کر لیں. تو غلطی ہو سکتی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، لیکن انسان پھر غلطی کی اصلاح کر لے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ تو انہیں کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. تو اصل اب نشانی، اصل معجزہ بتایا. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. ہم کہیں اللہ میں نے قبول کر لیا، اللہ میرے لیے اپنی رحمت لکھ دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے. اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. لعلکم ترحمون، شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے. خاموش رہو، زیادہ تمہارے دل میں اور دماغ میں آپس میں گفتگو نہ ہو. غور سے سنو، اپنے سیل فونز بھی سائلنٹ پر کر دو، ٹیکسٹنگ نہیں کرو، ریزنٹ نہیں کرو، اس کو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ مت سوچو کہ اچھا یہ تو کوئی ریلیجس کتاب ہے جو میں سن رہی ہوں اور اماں پکڑ کر لے آئی ہیں مجھ کو. نہیں، تمہاری زندگی کی کتاب ہے. اللہ فرماتے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ڈگری یا تمہارا کہیں کسی خاص ادارے کا پڑھنا یا تمہاری عمر یا تمہاری شکل تم کو دھوکے میں ڈال دے کہ تمہارا اس کتاب سے تعلق نہیں. یو ڈونٹ نیڈ اٹ یٹ. نعوذ باللہ قرآن کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے کہ جو خاص عمر میں فٹ آتا ہے. یہ تو پیوبرٹی کے ساتھ ہی اس کی ضرورت پیش آنی شروع ہو جاتی ہے. سبھی کو سننا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ان لوگوں میں سے مت ہو جائے گی جو غفلت میں پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غفلت میں جاتے؟ وہ تو ہم کو سنایا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرتے رہو. تو ذاکر جو ہوتا ہے غافل نہیں ہوتا. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. پتہ چلا اصل ایروگنس، اصل پرائیڈ، تکبر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کو بنیت میں ڈگنیٹی سمجھنا، قرآن کو سمجھنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا، اتنا کچھ مجھے اور ابھی پڑھنا ہے اور اب میں قرآن کیا لے کر بیٹھ جاؤں. نہیں، یہ تکبر ہے. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. آپ چاہیں تو ذرا سا جھک سکتی ہیں، یہ بھی سجدے کا قائم مقام ہے. سجدے کی دعا بھی آتی ہے، وہ آپ یاد کر لیں، بہت خوبصورت دعا ہے. سورۃ الانفال، انفال کا مطلب نفل کی جمع ہے یا ایکسٹرا کوئی چیز. اب اس میں ہم انشاءاللہ تعالی بدر کے بارے میں کچھ تبصرہ دیکھیں گے. بدر میں مسلمان نکلے تھے، یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اور یقیناً آپ میں سے میجورٹی نے اسکول میں اسلامیات میں اس کو پڑھا ہے یا سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے. اب بدر کا ذکر آ رہا ہے. بدر بہت زبردست کامیابی تھی جو مسلمانوں کو ملی تھی. اب جب کامیابی ملی تو اس میں کامیابی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کمزوری دو طرح سے آتی ہے.
اس طرح کہ انسان اپنی ناکامی سے دل برداشتہ ہو جائے تو بھی کمزوری آ جاتی ہے، یا کامیابی سے ایروگنٹ ہو جائے تو بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور دوسرے ایک تو فتح کو ہینڈل کرنے کا طریقہ، دوسرے وار ایتھکس بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو کیوں، مقصد کیا ہے اور کیسے. اور جیتنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تمہارے اتحاد نے جنگ جتوائی اور تمہارا اختلاف کہیں جو ہے وہ تمہیں کمزوری پیدا کر دے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل مقصد جنگ کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اگر تم کو کامیابی مل گئی یا مال غنیمت مل گیا وہ تو ایکسٹرا ہے، نفل ہے، وہ دیٹ از ناٹ دا مین تھنگ. اللہ کے لیے نکلے ہو تم تو بس مقصد تو حاصل ہو گیا، باقی سب ایکسٹرا چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں. مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں اب سوالات اٹھے، کچھ اختلافات بھی ہو گئے. تو سارے اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے. سب سے کہہ دے کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ رسول کا. جب اپنا حق سمجھتا ہے انسان تو جھگڑتا ہے، جب پتا چلے کہ میرا حق کچھ نہیں ہے تو جو مل جاتا ہے خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. کامیابی بعض دفعہ کیا ہوتی ہے، کہتی اس مائی بیبی، یہ میری چیز ہے، میرا ایفرٹ، میں نے شروع کیا، مجھے اس سے بہت جذباتی لگاؤ ہے. جذباتی لگاؤ اللہ سے رکھو. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. کام کی توفیق اللہ نے دی، اللہ نے عزت آنر دی، اور یہی تم کو پھاڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے. تم کو کام کرنے کی توفیق اللہ کے راہ میں اگر مل گئی ہے تو کیا تم لڑو گے؟ اور کون لڑتا ہے؟ جو سپیریئر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میرا اسکل سیٹ تو اور کسی کے پاس ہے نہیں، مجھے اسپیشل اٹینشن ملنی چاہیے، آئی ڈیزرو اسپیشل ایٹیٹیوڈ، خاص رویہ میرے ساتھ لوگوں کو روا رکھنا چاہیے. تو ذاتیں بڑی ہونے لگتی ہیں، سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا. تقوی ہوگا تم اپنی جگہ پر قائم رہو گے. کرنے کا کام آپس میں تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر حقیقت میں تم مومن ہو. مومن کون ہوتے ہیں؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے. ہر وقت نہیں، روز روز نہیں ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا. اور اگر کبھی بھی دل نہیں کانپا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم مجھ کو عطا فرما دے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، عزم اور حوصلے بلند ہوتے ہیں، ارادے کرتے ہیں اللہ میں یہ بھی کروں گی، اللہ میں یہ کروں گی، اللہ میں تیری کتاب کو حق دوں گی، اللہ میں اس کے لیے وقت نکالوں گی، اللہ میں اپنے آپ کو کھپاؤں گی، میں زندگی کو بدلوں گی، میں ہجرت اور جہاد کروں گی. زادتہم ایمانن، اور کیسے کروں گی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ، اللہ میری نیت، میری کوشش، میرا خلوص دیکھ رہا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ وقت. اور خرچ کرنا کیا ہے؟ دولت دینا. تو وقت بھی دینا ہوگا اور دولت بھی دینی ہوگی، اور نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. سرٹیفکیٹ مل گیا، تم یہ خوبیاں تلاش کر لو اپنے اندر. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر اور بہترین رزق. قصوروں سے درگزر، جی ہاں، جب انسان اللہ کا حق ادا کرنے کھڑا ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگتی ہے. بیلنس آسان نہیں ہے. ڈاؤن ڈیلیگیٹ کیا، صحیح طرح کام نہیں کیا جس کو کام دیا تھا. عجیب انسان پھنستا ہے، یہ کام کروں تو وہ چھٹتا ہے، وہ کام کروں تو یہ چھٹتا ہے. دین کا کام کروں تو لوگ کہتے ہیں بچوں کو نیگلیکٹ کر رہی ہو، بچوں کو ٹینشن دوں تو ضمیر چٹکیاں لیتا ہے کہ تم دین کا کام نہیں کر رہی، اتنی صلاحیت تمہارے اندر ہے. تو یہ بیلنس آسان نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، 19-20 ہو جاتا ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا تمہاری 19-20 غلطیوں کو، خطاؤں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، نقصان نہیں ہوگا. تمہارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مینٹل کیس نہیں ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو نوالے نہیں کھلائے تھے.
یا تم نے خود ڈراپ کرنے ان کو اسکول نہیں گئی تھیں تو کوئی ڈراما نہیں اتنا بڑا ہونے والا بچوں کو. ہم بھی اوور ہائپر ہے نا ان چیزوں کے بارے میں, کریزی مامز. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. کسی پودے کو بہت زیادہ پانی دیں تو بھی گل جائے گا. تو دنیا کو حد سے زیادہ اٹینشن دینا اس کو برباد کرنے کا سبب بھی بعض دفعہ چیز بن جاتی ہے. ہر چیز میں آپٹیمم لیول اختیار کرو. 19-20 ہوگا, اللہ پردہ ڈالے گا. اللہ تمہارے خلوص, تمہاری نیتوں کو, تمہاری مجبوریوں کو, تمہارے ہینڈی کیپ کو جانتا ہے. وَرِزْقٌ کریم, اور بہترین رزق بھی ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی وہی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسی کب پیش آئی جب بدر کا فیصلہ کیا گیا. فرمایا کما اخرجکا ربکا من بیتکا بالحق, تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا. اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا, وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے. جھگڑے سے مطلب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. درا حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آڈس اگینسٹ مسلمز, یہ 313 تھے مسلمان, وہ تقریباً 1000 کا لشکر تھا. لیکن اللہ نے پیچھے بھی کہا ہے کہ بہت چھوٹا گروہ بعض دفعہ بہت بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا. تو مومن تو گنا نہیں جاتا, مومن تولا جاتا ہے. ایمان کتنا ہے, ڈٹرمنیشن کتنا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم کو ضرور مل جائے گا, یعنی یا ابو سفیان کا قافلہ یا مکے والوں کا لشکر. تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے, تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی بعض دفعہ انسان آسانی کو رہنے دے اور مشکل والی چیز کر لیں. وقت اس میں بھی لگ رہا ہے, وقت اس میں بھی لگ رہا ہے. مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہی ہے, تو کیوں نہ انسان بڑا چیلنج قبول کر لے, اور کیوں چھوٹا چیلنج لے. ریز کر لے بار کو, تھوڑا سا بڑا چیلنج لے. اللہ کی مدد تو چھوٹے چیلنج سے بھی کامیاب کروائے گی, اللہ کی مدد بڑے چیلنج میں بھی کامیاب کروائے گی. تو ذرا انسان ایمبیشس ہو نا آخرت کے بارے میں, انویسٹ کرے اپنے آپ کو. پہلے بھی ہم نے بات کی, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں. دین کے معاملے میں کبھی نہ یہ جملہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی. نیور سے دیٹ. یقیناً ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل چیزیں ہم کو دی ہیں اور مثالوں سے بتا رہا ہے کہ تم پہلے تھوڑی ہو جو کرو گے. پہلے بھی لوگوں نے بڑے بڑے چیلنجز قبول کیے, بڑے بڑے آڈس کو انہوں نے سر کر لیا. اور اسی طرح باطل کی سرکوبی ہوتی ہے. اذ یستغیثون ربکم, اور وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا, اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے, اور تم سے شیطان کی ڈالی بھی نجاست دور کر دے, اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اللہ تو کائنات کو تمہاری مدد میں لگا دے گا. تم قدم تو اٹھاؤ, ادخلوا الباب, ایڈمیشن تو لو, داخلہ تو لو, پھر دیکھو اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تم ارادہ تو کرو اللہ کے دین کے مددگار بننے کا. من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. اذ یوحی ربک, اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, بس تم ان کے گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اب دیکھیں, اب ایک دفعہ کام شروع کر دیا, اب پیچھے نہیں ہٹنا. جو شخص پیچھے ہٹتا ہے اکیلا نہیں ہٹتا, وہ 10 کو پیچھے لے کر جاتا ہے, اور وہ 10 جو ہے پہ وہ ایولانچ افیکٹ کر دیتے ہیں, پہ وہ 100 کو پیچھے ہٹاتے ہیں, اور پھر لوگ جو ہیں وہ پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں اور دین بیچارہ گرا پڑا رہ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم ایک لشکر کی صورت میں جب کفار سے دو چار ہو ان کے مقابلے میں پیٹ مت پھیرو.
جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے کرے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت یعنی بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس حقیقت یہ ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی مشرکین کو جو فوج میں آ گئے تھے بدر میں۔ اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لی تھی اور آپ نے پھینک کر کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ ریت کے ذرے کافر لشکر کی فوج کی آنکھوں وغیرہ میں چلے گئے، ان کے لیے مشکل ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی طرف اس کی نسبت دے رہا ہے کہ اللہ نے پھینکی۔ دیکھیں مٹھی بھر ریت تو سمجھ لیں آپ، آج الفاظ ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں، کون آگے پہنچائے گا؟ کون لوگوں کے کانوں تک پہنچائے گا؟ اللہ۔ ہم پھینکے تو، ہم الفاظ اچھے منہ سے نکالیں تو، ہم کوشش کریں تو، برکت دینے والا، پھیلانے والا، پہنچانے والا، پروپیگیٹ کرنے والا اللہ ہے۔ بولے یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو ان تستفتحوا، تم فیصلہ چاہ رہے تھے۔ ابو جہل وغیرہ نے یوم الفرقان کہا تھا بدر کو کہ جو اس دن جیتا وہ حق پر ہوگا، دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو جتا دے، دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ جس نے رحمی رشتے کاٹے ہیں اس کو تو رسوا کر دے۔ ان کا خیال تھا کہ خاندان سے لائلٹی بڑی چیز ہے، چاہے اللہ سے کتنی بھی بے وفائی ہو رہی ہو۔ اللہ نے دکھا دیا کون حق پر ہے۔ تو تم فیصلہ مانگ رہے تھے، لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی طرح سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو کچھ تمہارے کام نہ آئے گی۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب مومن کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی مت کرو۔ سن رہے ہو، دل میں مت کہو نو 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 دس از ناٹ پاسبل، دیز آر ڈفرنٹ ٹائمز، حالات بدل چکے، یہ نہیں کہو۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان میں کوئی بھلائی ہے اللہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، ارجنسی دکھاؤ، ڈیلی ڈیلی نہیں کرو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ کیوں کہہ دیا؟ یعنی کہ ہدایت کا دروازہ مستقل نہیں کھلا رہے گا۔ اپرچونٹی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اپرچونٹی ڈز ناٹ ناک ٹوائس، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہدایت بھی ہو سکتا ہے دوبارہ تمہارے دل کے دروازے پہ دستک نہ دے۔ اگر دل کھل رہے ہیں کھلنے دو، مصلحت کے نام پر بند نہیں کرو دلوں کو، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ واتقوا فتنہ، بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا۔ کیوں؟ کہ تم مست مگن ہو جاؤ، دنیا کو خود پوجنا شروع کر دو؟ نہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تم اس رزق کو، ان نعمتوں کو، اس آزادی کو، اس اسٹرینتھ کو تم دین نافذ کرنے کے لیے لگاؤ، اپنی آخرت بنانے کے لیے لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، مت خیانت کرو اللہ سے۔ اللہ نے امانت کے طور پر تم کو دولت، ڈگری، علم، عقل، زندگی اللہ نے دی ہے،
خیانت نہیں کرو، والرسول، اور رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ واقعی اللہ تو پرائرٹیز دیکھتا ہے، نمبر 1 پرائرٹی اولاد، نمبر 2 پرائرٹی مال، نمبر 3 پرائرٹی قرآن، یا اس سے بھی زیادہ لو پرائرٹی؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر پرائیورٹی قرآن ہے اور پھر اولاد اور مال، اب مال اولاد فتنہ نہیں ہے، نقصان نہیں دے گی، پرائیورٹی اولاد اور مال ہے۔ اور اگر تم نے قرآن کو ڈیفر کیا ہوا ہے اس اولاد اور مال کے چکر میں، تو یہ مال اولاد فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر دینے کے لیے اللہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ جس کو عظیم اجر چاہیے اس کو تو پھر بہت عظیم محنت، بڑی کوشش کرنی ہے، بڑی کوشش، بڑی قربانی، بڑی ہجرت کے ساتھ بڑا اجر، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے۔ یہ ہوگا جتنا بڑا حق، جتنا مکمل حق کوئی پیش کرے گا، معاشرے کے اندر اتنا بڑا ری ایکشن آئے گا۔ مکے میں شدید ری ایکشن، شدید بیک لیش آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کیا کہہ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے وہ جو کل تک صادق اور امین اور آنکھوں کا تارا تھے، جن کے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی کہتے تھے ہاں سن لیا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں، یعنی قرآن کی ویلیو کم کرنے کے لیے کہ لو کون سی ایسی چیز ہے اس میں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا، جبکہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ یعنی ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں، اور لوگوں کو بھی نصیحت کیا کیجئے استغفار کرنے کی۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یعنی مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، وہ دین ابراہیمی پر خود کو کہتے تھے، لیکن نماز میں رنگینی پیدا کر لی تھی۔ صرف نماز، یہ تو بہت ڈرائی اور بورنگ ہے۔ انٹرسٹنگ بناؤ، کس نام پہ انٹرسٹنگ بناؤ کہ لوگ نان مسلمز اٹریکٹ ہو کے آ جائیں۔ نان مسلمز کو اٹریکٹ کرتے کرتے دین کا حلیہ ہی نہ بگڑ جائے کہیں کہ بھجن اور قوالیاں اور عرس اور دھمال کے ذریعے تبلیغ شروع کر دو۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی نماز کیا تھی؟ الا مکاء و تصدیہ، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیاں ہیں۔ کبھی آپ جائیں ذرا گوگل سرچ وغیرہ پہ اور دیکھیں کہ یہ دوسرے مذاہب والے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں اور کس قدر منظم ہو کر کوششیں کر رہے ہیں۔ مین پاور لگا رہے ہیں، ریسورسز لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، انٹیلیجنس، ریسرچ کرتے ہیں، سرویز کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آ کر بات کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ جو کہ خود ضالین ہیں، اور ہم جو کہ ہدایت دینے والے تھے مغضوب علیہم والضالین کو، ہم خود انہی کے رنگ میں رنگے، صبغت اللہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ذرا سی مشکل کا چھیٹا پڑتا ہے، سارا صبغت اللہ کچا سارا کا سارا بہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ آزمائشوں کی بھٹی سے اللہ انسان کو گزارتا ہے تاکہ اللہ کا رنگ پکا اور پختہ ہو جائے۔
اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اب بھی اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب مقصد بتایا گیا کیوں جنگ کرنی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ کب ہوگا اللہ میرا اور آپ کا سرپرست؟ جب ہم اللہ والے ہوں گے۔ ہمارے اپنے ہی اندر فساد ہے تو ہم آگے فساد دور کریں گے کیسے؟ کہتے ہیں نا فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ صحابہ نے الحمدللہ اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں پہلے اسلامی نظام قائم کیا، اس کے بعد ایکسپورٹ کیا۔ ہم ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں ہیں اور ہمارا اپنا گھر آرڈر میں نہیں۔ خاندان والوں کو دیکھیں، پیدائشی مسلمان ہیں میں اور آپ، اور سب سے زیادہ مخالفت ہمارے اپنے خاندان کے مردوں کی طرف سے آتی ہے اگر ہم دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی بات کہتی ہیں۔ تو پہلے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیو یور اون ہاؤس ان آرڈر۔ یہ ایک دفعہ مرحلہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آگے بھی چین ریئیکشن شروع ہوگا، خیر ہی خیر ہوگی۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اور تم کو ریسورسز کم لگ رہے ہیں، فکر مت کرو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔